ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، شفقت والا، ان کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو سناتا رہا ہوں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتا ہے حق تعظیم اور ایک ہوتا ہے حق خدمت۔ حق تعظیم کس کا زیادہ ہے اور حق خدمت کس کا زیادہ ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ماں باپ میں سے اگر وہ ایسا کوئی حکم دیں گے جو شریعت سنت کے خلاف ہے تو مانا نہیں جائے گا، لیکن پیار سے ان کو سمجھایا جائے گا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نافرمانی کی بات ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ماں باپ کے حق کو اپنے ساتھ بیان کیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا حق مان اور اپنے ماں باپ کا حق مان۔ کتنی شان ہے ماں باپ کی۔ خدمت کے معاملے میں باپ پر ماں کو ترجیح دی جائے گی، ماں کو پریورٹی دی جائے گی۔ مثلا آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور ماں باپ کو دینے ہیں، تو ماں کی فضیلت میں کوئی خاص وجہ رکاوٹ نہیں ہے، تو 25 روپیہ باپ کو دے گا، 75 روپے ماں کو دے گا۔ 25 کس کو دے گا؟ باپ کو۔ 75 اگر ماں کی فضیلت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اگر ایسی بات ہے تو پھر حکم اور ہوگا۔ دونوں نے پانی مانگا، بیٹا مجھے پانی پلاؤ، تو پہلے ماں کو پلائے گا پھر باپ کو پلائے گا۔ سن رہے ہیں؟ دونوں سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تو پہلے ماں کے پاؤں دابے گا پھر باپ کے پاؤں دابے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، نزاع، ڈسپیوٹ، دونوں میں کوئی جھگڑا ہے، تو کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا کہ ماں کی طرف ہو گیا باپ کو تکلیف دے رہا ہے، باپ کی طرف ہو گیا ماں کو تکلیف دے رہا ہے، ایسی نہیں، کیونکہ دونوں اس کی جنت بھی ہیں، دونوں اس کی دوزخ بھی ہیں۔ ان دونوں کو صحیح طرح خوش کر کے جنت بھی لے سکتا ہے، ناراض کر کے دوزخ بھی لے سکتا ہے۔ جسے ایذا دے گا اس کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر کسی کو غلطی پر پائے، ماں غلط ہے کسی بات پر یا باپ غلط ہے، تو بات کو اس طرح واضح کرے کہ دونوں میں سے کسی کا دل نہ دکھے، دل آزاری نہ ہو۔ اگر ماں کہے کہ اولاد کسی طرح باپ کو تکلیف پہنچائے اور اولاد نہ مانے، تو اس پر ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضی پر پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ غلط بات ہے۔ تو غلط بات پر ماں باپ دونوں میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضی کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہوں گے، کوشش کریں گے کسی طرح کے جھگڑا ختم ہو جائے۔ ماں باپ کے دوستوں کی، ان کی سہیلیوں کی عزت کریں بشرطے کہ وہ دیندار ہوں۔ حضور نے فرمایا، طبرانی میں حدیث ہے، جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دے تو ان کا رزق کٹ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، تو بندش تو ہونی ہے، تو وہ بندش کسی اور نے نہیں کی، تم نے خود کی ہے۔ یہ خود تمہاری اپنی حرکت ہے جس کی وجہ سے تمہارا رزق کٹا۔ ماں باپ کو راضی کرو، وفات پا گئے تو ایصال ثواب کر کے ان کو خوش کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی صدقہ کیا کریں تو ماں باپ کی طرف سے کریں، آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا، ان کو بھی ملے گا اور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ہمیں طریقے سکھائے گئے ہیں، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بیٹا ماں باپ کی قبر پر جمعے کو جائے، یاسین پڑھے، تو اگر برا بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہماری بیویوں
اور ہماری اولاد سے کیا حال ہو، ان کو بنا دے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب دھیان سے سن لیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیشنیبل ہو کر بناؤ سنگار کر کے ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوں، نہیں، نیکی اور ایمان کی وجہ سے، یعنی وہ اتنے نیک ہو جائیں آپ کے سامنے ہی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور آپ نہیں ٹوک رہے تو آپ بھی اتنے ہی گناہگار ہیں، کیونکہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے روکا ٹوکا کیوں نہیں، سمجھایا کیوں نہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ نہیں جی اولاد کو کچھ نہیں کہا جا سکتا جی، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، تو یا تو تربیت میں غلطی ہے، جو کھلایا ہے وہ حرام ہے، ناجائز کمائی کھلائی ہے، تو پھر رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔ آپ نے خود کیا کیا ہے، آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی بات کہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی تھی، مزید عرض کرتا ہوں۔ امامت بہت طرح کی ہوتی ہے، قائد اور پیشوا بننے کی صلاحیتیں ہر ایک کی یکساں نہیں ہیں۔ کون کس طرح کا امام ہے، مسجد کا امام ہے، ملک کا امام ہے، قوم کا امام ہے، کیا حال ہے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، میں نے اس میں سے کچھ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیاوی طور پر کسی کا کوئی حال ہونا، انسان کو یہ بتایا گیا کہ اس نے دنیا میں آ کر نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ درست کہہ رہا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ ہم کس کو راضی کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو راضی کرتے ہوتے تو ہمارا حال بہت اچھا ہوتا۔ ہم اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں یا لوگوں کو راضی کرتے ہیں؟ جی باس ہے، جہاں کام کرتے ہیں اس میں جو مالک ہے اس کو راضی کر رہے ہیں، ارد گرد کوئی لیڈر ہے اس کو راضی کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے جیسا وہ چاہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور ہم اسی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ قرآن کریم پڑھنے والے، یہ قرآن ہدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تقوی گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اس قرآن میں؟ کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ اے انسان، تجھے رب نے بنایا ہے، تو خود سے بنا نہیں ہے۔ کوئی صاحب آتے ہیں، یار تمہاری آنکھیں بڑی پیاری ہیں، آپ کہتے ہیں تھینک یو، خود بنائی ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، آپ نے بنائی ہے؟ یار تمہاری آواز بہت اچھی ہے، آپ نے بنائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نین نقش کی تعریف کرے، ہم کہتے ہیں شکریہ، کس نے بنایا ہے؟ تو جس نے بنایا ہے اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ چھوٹی سی مشین لاتے ہو، کمپنی نے جو طریقہ لکھا ہے اس طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہو، کہ اس طریقے کے خلاف استعمال کروں گا تو یہ مشین فائدہ نہیں دے گی، نقصان ہو جائے گا، پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ وہ چھوٹی سی لی ہے، ہدایت نامہ مینول ساتھ ہے، ہاؤ ٹو یوز، اس کو دیکھتے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ فائدہ ہوگا۔
وہ اتنی سی مشین کو تو ہدایت نامے کے بغیر استعمال نہیں کرتے، اور خود قرآن ہدایت نامہ موجود، حدیث موجود، اس کے خلاف۔ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے وہ کام لو جو اللہ نے کہا ہے، کانوں سے وہ کام لو جو اللہ نے کہا ہے، جس میں وہ راضی ہے۔ ہم غلط چیزیں اختیار کریں گے تو پھر نتائج ہمیں ہی بھگتنے ہوں گے نا، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں بندش ہو گئی ہے جی، کسی نے کچھ کر دیا، اور خود غلط کیا ہے، یہ اپنا کیا ہوا آگے آیا ہے، تو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے بھی بہت انعام ہیں، ہم ان سے اللہ کے ارشادات کو بھی سمجھتے ہیں، ہم پر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔